کی شروعات ہوتی ہے ایرک سے، جو اس سنسان آئلینڈ پہ اکیلا آیا تھا۔ لمبی ڈرائیو کے بعد وہ ایک کار کے پاس آ کر رکتا ہے، جس کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کار اسی کی دوست کی ہے۔ کار سے اتر کے اپنی کار میں سے ایک ریڈ بیگ نکالتا ہے، دونوں کارز کے نمبر پلیٹ کو چینج کر دیتا ہے اور وہ دونوں گاڑیوں سے فنگر پرنٹ ٹریس کرتا ہے۔ آگے کا سفر پیدل ہی کرنے لگتا ہے۔ سمندر کے کنارے ایک گھر پر پہنچا تھا۔ اپنی گن کو نکال کر وہ پورے گھر کو سرچ کرتا ہے، لیکن اسے یہاں پر کوئی نہیں ملتا۔ پتہ چلتا ہے وہ یہاں ایک ڈینیس نام کی ایک عورت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں، ایک دم سے لگتا ہے جیسے اسے کسی نے پکارا ہو۔ گھر سے باہر جا کر دیکھتا ہے، لیکن یہاں پر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ وہی آواز آتی ہے۔ اب وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے تک پہنچتا ہے۔ اسے ایک بہت بڑا میٹل کا بیگ بھی دکھتا ہے اور قریب ہی بہت سارا خون دیکھ کر ایک منٹ کے لیے تو ایرک گھبرا گیا۔ پاس ہی ایک عورت کا بریسلیٹ بھی دکھ گیا۔ کچھ تو اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سب ڈینیس کا ہو سکتا ہے۔ اس بات پر یقین نہیں تھا، اس لیے وہ پاس پڑی ایک بکٹ اٹھا کر سب کچھ کلیئر کرنے لگتا ہے۔ بکٹ کو بھی سمندر کے اندر پھینک دیتا ہے، تبھی اسے کسی کو دوبارہ پکارنے کی آواز آتی ہے۔ میٹ تھا، ڈینیس کا بیٹا اور ایرک کا پارٹنر، جو اپنی موم کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے۔ ایرک اسے بتاتا ہے کہ میں نے تو اسے یہاں پر آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اتنے میں یہ دونوں گھر پہنچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پول بھی یہاں آ گیا تھا، وہ اصل میں ان کا چوتھا ساتھی تھا۔ اصل میں بتاتی ہوں یہاں کیا ہو رہا تھا۔ یہ لوگ $40 ملین کی ایک پینٹنگ چرا کر لائے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا پلان تھا کہ یہ لوگ اس گھر میں اسٹے کریں گے اور پھر ملک چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے آنا تھا یہاں پر ڈینیس کو، جس کے پاس یہ پینٹنگ تھی۔ اب تو وہ یہاں پر تھی بھی نہیں۔ وہ لگتا ہے کہ ایرس نے ضرور ڈینی کو مار دیا ہوگا۔ وہ پینٹنگ ڈینیس کے پاس ہونی چاہیے تھی اور اب اس ٹائم وہ ایرک کے پاس تھی۔ ظاہر سی بات ہے ڈینیس کو مار کر اس کا حصہ بھی تو بچ جاتا۔ اور میٹ اپنا یہ خدشہ ایرک کو نہیں بتاتے۔ ایرک سے کہتے ہیں کہ ہم ایک دن یہاں پر رک کر ڈینیس کا انتظار کریں گے، اگر وہ یہاں پر نہ آئی تو پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں ایرک ان سب کے فون لے کر اسے ریڈ بیگ میں ڈال دیتا ہے، اس کے پاس پہلے تھے، اور اسے سمندر کے بیچوں بیچ گرا آتا ہے۔ ابھی ایرک واپس لوٹا ہی نہیں تھا کہ اسے سمندر سے ایک عجیب آواز آنے لگی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ میٹ اور پول کو بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں یہ آواز اتنی عجیب تھی کہ اس آواز نے ان تینوں کو ہپنوٹائز کر لیا تھا۔ تینوں ہی زومبی جیسی چال چلتے ہوئے سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان تینوں کو ہوش آتا ہے تو یہ تینوں خود بھی نہیں جانتے کہ یہ تینوں یہاں پر اتنا سفر کر کے طے کیسے آئے۔ یہ لوگ گھر واپس آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ یہ لوگ سونے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پر میٹ ابھی بھی اپنی موم کے لیے پریشان تھا۔ اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کل تک کا ویٹ کرتے ہیں، شاید تمہاری موم آ جائیں۔ اب پول کیری سے سوال کرتا ہے سچ بتاؤ کہ تم نے ڈینیس کو مار دیا؟ ڈینیس سے اپنا اور ایرک کا رشتہ چھڑانے کے لیے ایرک پول کو یقین دلاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم میٹ کو دیکھتے ہیں جو نہاتا ہوا نظر آتا ہے، تو اسے وہاں پر ایک خون کی بھری ہوئی بکٹ نظر آتی ہے، جسے ایرک نے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ بکٹ کے اندر وہ جیسے ہی ہاتھ ڈالتا ہے تو بکٹ کے اندر سے اس کی موم ڈینیس کا بریسلیٹ بھی نکل آتا ہے۔ اس بریسلیٹ کو دیکھ کر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کا شک یقیناً ایرک پر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ہی ضرور میری موم کو مار دیا ہوگا۔ میٹ ایرک پر زور زور سے چلانے لگتا ہے اور پول اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ اس ٹائم بحث میں ہی لگے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے دروازے پہ زور زور سے لوک ہونے لگتی ہے۔ دروازہ انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی تھی، کافی گھبرائی ہوئی سی، ان سے مدد مانگ رہی تھی۔ ایرک اور پول اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میٹ اس خون کی بالٹی کو دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ آخر اس بالٹی کو یہاں پر رکھا کس نے ہوگا۔ جیسے ہی پول اور ایرک سمندر کے کنارے اس لڑکی کی مدد کرنے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں وہاں پر اس کی ایک دوست مرنے کے بالکل ہی قریب تھی۔ ایرک اس لڑکی کو CPR دیتا ہے اور اس کو ہوش میں لاتا ہے، جس کے بعد وہ دونوں اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ ان تینوں سے سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیسے؟ وہ لڑکیوں نے بتاتی ہیں کہ ہماری بوٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے بعد ہم لوگ ایسے ہو گئے۔ تیرتے تیرتے یہاں پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ جب ان تینوں سے نام پوچھتے ہیں تو یہ اپنے نام بالکل پڑھیں جیسے بولتی ہیں۔ یہ لوگ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں ارے واہ، تم لوگوں کے نام تو بالکل فلم کے کریکٹر جیسے ہیں۔ ہاں، وہ تینوں لڑکیاں ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگتی ہیں اور یہ تینوں اپنی پہچان چھپانے کے لیے الگ الگ کہانیاں بتانے لگتے ہیں۔ وہ لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ یہاں کرنے کیا آئے؟ تو ایرک کہتا ہے ہم یہاں بیچلر پارٹی منانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لڑکیاں ان لوگوں کا فون مانگتی ہیں تاکہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ فون تو انہوں نے پہلے ہی سمندر میں پھینک دیے تھے۔ اب ایرک یہاں پر ایک اور جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے ایک رول بنایا تھا، ہم اس پارٹی میں فون بالکل بھی نہیں لائیں گے۔ یہ لڑکیوں کو یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔
اس لیے ایرک ان سے کہتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو کنٹری سائڈ پر ڈراپ کر دیں گے صبح ہوتے ہی، وہاں سے آپ کی کوئی مدد بھی کر دے گا اور آپ کو فون بھی مل جائے گا۔ اب ایک لڑکی کو واش روم جانا تھا، پول اس کو واش روم کا راستہ دکھاتا ہے، ساتھ ہی وہ پینٹنگ جو ان تینوں نے چرائی تھی چپکے سے بیڈ کے نیچے چھپا دیتا ہے۔ تبھی اس کی نظر ریڈ بیگ پر پڑ جاتی ہے جو ایرک نے سمندر کے نیچے میں گرایا تھا۔ یہ بات تھی کہ بیگ وہاں سے کیسے ہے۔ پول اس وقت کچھ زیادہ سوچتا نہیں ہے اور اس بیگ کو بیڈ کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ گھبرایا ہوا میٹ کو کچن میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایرک ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ ہم نے جو بیگ سمندر میں پھینکنے کے لیے دیا تھا وہ اب گھر کے اندر ہے۔ اس بیگ کے اندر سارا کا سامان ویسا کے ویسے ہی ہے۔ یہ دیکھ کر میٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایرک ضرور انہیں دھوکہ دینے لگا ہے۔ ایرک انہیں گھبرایا اور دیکھتا ہے تو ان کی باتیں سننے آتا ہے تو وہاں پہ میٹ اسے بہت برا بھلا کہتا ہے۔ ایرک بات کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے اپنے ایموشن کو قابو میں رکھو، بس ہمیں یہ رات گزارنی ہے، ہوتے ہی ہم لڑکیوں کو اپنے کار کی چابی دے دیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ تینوں بھی ان لڑکیوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب وہ تینوں لڑکیوں ان سے کہتی ہیں گیم کھیلنے کے لیے۔ اس گیم میں انہیں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جاننا تھا۔ ایک لڑکی ان کو بتاتی ہے کہ وہ تو پرنسس ہے۔ ان کی بات سن کر وہ تینوں ہنسنے لگتے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ وہ کنگ فو چیمپئن ہے اور اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ایرک کو اس چیئر سے پلٹا دیتی ہے۔ ایسے ہی گیم کھیلتے کھیلتے ان لوگوں کی دوستی بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں ہی لائٹ چلی جاتی ہے۔ جو جب لائٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے جاتا ہے اتنے میں ہی ایک لڑکی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ یہ لوگ آپس میں اٹریکٹ ہونے لگے تھے۔ اسی دوران دوبارہ سمندر میں وہی آواز آتی ہے جیسی انہوں نے دوپہر میں بھی سنی تھی، جو آواز انہیں ہپنوٹائز کرتی ہے۔ ایرک ان لڑکی کو دیکھ کر ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایرک کو ہوش نہیں آتا اور وہ سمندر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ سمندر کے درمیان پہنچے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیکھتے ہیں سمندر پر تو بہت سارا خون اور بہت سارے آرگنز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر تینوں ڈر جاتے ہیں اور وہ لڑکی جو ایرک کے ساتھ تھی وہ ایرک کی پاکٹس میں سے گن نکال کر اس سے کہتی ہے بتاؤ تم نے میری دوست کے ساتھ کیا کیا؟ سمجھ تو انہیں بھی نہیں آ رہی تھی۔ بتاتا ہے کہ اس نے بہت سارے نشان ایسے ہی سمندر کے آس پاس دیکھے تھے اور ضرور یہاں پر کچھ برا ہو رہا ہے۔ ہمیں لڑنے کے بجائے اپنے دوستوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اصل میں میٹ اور یہاں سے وہ لڑکی بھی غائب ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے یہ لوگ کچھ اور کر پڑتے، سمندر میں دوبارہ وہ آواز آنے لگتی ہے جو انہیں ہپنوٹائز کرنے لگتی ہے۔ مشکل سے یہ اپنے آپ کو ہوش میں رکھتے ہیں۔ وہ اندر جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں واپس جا کر بالوں کے اندر کچھ لگانا چاہیے تاکہ یہ آواز ہمیں تنگ نہ کرے اور ہم اپنے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈ لیں۔ جب یہ لوگ گھر میں پہنچے تو دیکھا وہ لڑکی پہلے سے ہی گھر میں تھی اور میپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایرک کو اب اسی کے اوپر سے شک ہونے لگتا ہے، یہی تو نہیں سب کچھ کر رہی۔ ایرک اس کے اوپر گن تاڑ دیتا ہے اور تبھی سمندر کے اندر سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایرک ہپنوٹائز ہونے لگتا ہے اور وہ لڑکی اس سب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرک کے سینے کے اندر چاقو ٹیپ کرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ایرک کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اسے پول سنبھال رہا تھا۔ وہ واش روم میں جاتا ہے اور اس نے ٹوائلٹ پیپر کو گیلا کرتے ہوئے ایرک کے کان میں ڈال دیتا ہے تاکہ ایرک کو کوئی آواز سنائی نہ دے۔ ایرک اب میٹ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے لیکن کافی اندھیرا تھا اب وہاں پر۔ ایسے میں ہی ایرک کا پاؤں کسی فلیشی چیز میں ٹکراتا ہے اور وہ بھی یہاں پر گر جاتا ہے اور سلپ ہوتے ہی اسے کوئی نہ دکھنے والی چیز، کوئی پاور اسے سمندر کے اندر سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جاتی ہے اور ڈبا دیتی ہے۔ پول نے دور سے ہلکا پھلکا ہی نظارہ دیکھا تھا، اب اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو اس لیے وہ اپنی پینٹنگ لیتا ہے، آپ کو گھر کے پلر کے ساتھ اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیتا ہے تاکہ وہ آوازیں اسے اپنی طرف اٹریکٹ نہ کر سکیں۔ آوازیں تو بہت آئیں پر ان رسیوں نے اپنا کام دکھایا۔ پول ہپنوٹائز ہونے کے باوجود بھی پول سمندر کی طرف نہیں بڑھا۔ صبح ہو جاتی ہے، پول کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کرتا ہے۔ ابھی اس کے مائنڈ کے فلیش بیک سین سے ہمیں پتہ چلتا ہے پول نے پولیس کو ان کے یہاں آنے کا بتا دیا تھا ایرک کی تصویر دیتے ہوئے، کیونکہ اسے ایرک پر یقین نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ ایرک اسے دھوکہ دے گا، ایرک کو پکڑوانا چاہتا تھا لیکن وہ یہاں پر آ کر خود بھی پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں سمندر کے بالکل بیچ کھڑی ہوئی ہیں، گانا گاتے ہوئے اسے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ یہ ویسے ہی ملتی جلتی آوازیں تھیں جسے یہ تینوں پہلے سن رہے تھے۔ پول بھی ہپنوٹائز ہوا اس طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ باہر میں وہ لڑکیاں اسے پانی کے اندر ایک دم سے کھینچ لیتی ہیں،
پانی کے اندر جاتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ لڑکیاں عام لڑکیاں نہیں تھیں، اصل میں یہ مرمیڈ تھی جو لوگوں کو اس طرح اٹریکٹ کر کر یہاں ڈبا دیا کرتی تھی۔ اگلے سین میں ہم ڈینیس کو اسی سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کا پاؤں اس ٹائم بہت زیادہ زخمی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے حملہ کیا ہو، لیکن وہ پھر بھی بچ گئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے ہی پھاڑتے ہوئے اپنے زخم کو باندھ لیتی ہے۔ وہ جب اس گھر میں آتی ہے تو دیکھتی ہے اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا، اور جس پینٹنگ کو وہ اتنی محنت سے چرا کر لائے تھے وہ پینٹنگ یہاں دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز آ کر ڈینیس کو بھی کھینچ لیتی ہے، سمندر کے اندر لے جاتی ہے اور اسے بھی ڈبا دیتی ہے۔ پوسٹ کارڈ سین میں ہمیں اس پینٹنگ کو دکھایا جاتا ہے جو اصل میں مرمیڈس کی ہی پینٹنگ تھی، بس ایک پینٹنگ نہیں تھی، اس پینٹنگ کے اندر پوری کہانی بسی ہوئی تھی، جس کہانی کا یہ سب حصہ بن جاتے ہیں اور اسی کہانی کو دکھاتے ہوئے اس کی اینڈنگ یہیں پر ہو جاتی ہے۔